آج مجھے لگتا ہے کہ اسٹریم یارڈ سے ہمیں لیٹر آئے گا, because ان کا پہلی دفعہ ہوا ہوگا کہ ان کا بگیسٹ ورژن آف دا سافٹ ویئر, سب سے مہنگا ترین 83,000 لوگ ہیں جو اسٹریم میں, اور 1,49,000 تھے. یہ تو ابھی سلو ڈاؤن کے بعد نا, اس وقت آلموسٹ. چلے میں انٹروڈیوس کروا دیتا ہوں ہمارے اگلے مہمان کو. ان کا تعلق پنجاب سے ہے, پنجاب کے ایک بہت بڑے سیاسی گھرانے سے تعلق ہے. اس طرح کے لوگ زیادہ تر سختیاں وغیرہ برداشت نہیں کرتے ہوتے ہیں, ان لوگوں کو سختیاں وغیرہ ان کی نہیں ہوتی ہیں, یہ بس اپنی سیٹیں جیتتے ہیں اور نسل در نسل سیٹیں جیت کے آ رہے ہوتے ہیں. آگے سے جو ہے وہ انہی میں سے چیف منسٹرز بن جاتے ہیں, انہی میں سے بڑی بڑی منسٹریاں لے لیتے ہیں, تمام چیزیں. لیکن یہ بڑا ایک انوکھا خاندان نکلا, اور اس نے یہ کیا کہ جب ٹیسٹنگ ٹائم آیا تو دے ٹک وہ کہتے ہیں نا کہ ساتھ دینے والی بات جو آئی تو رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری میں آئی. اور جن کو میں بلا رہا ہوں ان کا کہتے ہیں کہ بہت زیادہ کردار تھا. ہم ظاہر ہے یہی خود ہی بتائیں اگر اس بارے میں تو زیادہ بہتر ہوگا. ان کے والد صاحب جو ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں, وہ بھی پابند سلاسل ہیں. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی طرح, وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کی طرح, اور دیگران باقی پوری تمام لیڈرشپ کی طرح وہ بھی پابند سلاسل ہیں, اور ایسے ناکردہ گناہوں کی سزا وہ کاٹ رہے ہیں جنہوں نے کیے نہیں, سوائے اس کے کہ اگر آپ تحریک انصاف کو چھوڑ دیں, عمران خان کو برا بھلا کہیں تو میرے خیال سے آسانیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی. ان کی قربانیوں کو, اس مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہونے کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. آپ تمام لوگوں کی ورچوئل تعلیموں میں مونس الہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مونس آواز آ رہی ہے آپ کی؟ مجھے آ رہی ہے آواز ان کی. مونس all good دیکھ پا رہے ہیں؟ all good. اوکے جی مونس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پہلے تو علی صاحب آپ کو, جبران صاحب کو, مشوانی صاحب کو ہیٹس آف کہ کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح کی چیز کوآرڈینیٹ بھی ہو سکتی ہے اور اتنی سکسیسفل بھی ہو سکتی ہے, تو ہیٹس آف آل آف یو. دوسرا علی صاحب آپ نے کہا ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ آپ کے یوٹیوب چینل پہ ایک شو کروں گا, اس میں پھر ان ڈیٹیلز میں جائیں گے. ابھی جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے, اور وہ ہے ووٹ کی, اور ووٹ کی جو اہمیت ہے اس کی. یہاں پہ لوگوں کو یہ تھوڑا سا ڈر لگا ہوا ہے کہ جی شاید اس دن ہم ووٹ نہیں ڈال سکیں گے یا ہمارے ووٹ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو یہ بالکل اپنے ذہن سے نکال دیں. آپ کو اس دن ووٹ ڈالنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور آپ کے ووٹ کی اہمیت کیا ہے یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. پچھلے سال جولائی میں پنجاب میں 20 سیٹوں پہ بائی الیکشن ہوا ہے. اس بائی الیکشن میں ہر سیٹ پہ 15 سے 20 ہزار جعلی ووٹ ڈالا گیا ہے, لیکن پی ٹی آئی کے ووٹوں کی بھرمار اتنی زیادہ تھی کہ وہ 15-20 ہزار بھی ہم کراس کر کے تو 15 سیٹیں نکل آئیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یاد رکھنے والی وہ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو پی ٹی آئی کی اور پی ایم عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی تھی اور آج کی پاپولیرٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو آپ کا ووٹ ہی ہے جو ساری تبدیلی بھی لا سکتا ہے اور آگے خان صاحب کو موقع بھی دے سکتا ہے کہ وہ اس ملک کو بہتر سمت لے کے جا سکیں. یہاں پہ میں ایک اور چیز جو ہے بڑی امپورٹنٹ وہ ایڈ کروں گا, وہ ہے جو ظلم ہو رہا ہے اس وقت. اگر آپ کے ساتھ جو آپ کے محلے میں ہوا ہے, یا اگر آپ صرف یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جی جو پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, تو اس سارے ظلم کا بدلہ لینے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ ہے 8 تاریخ کو جا کے پی ٹی آئی کہ جو ہمارا سمبل ہوگا انشاءاللہ تعالی بلہ ہی ہوگا, اس بلے پہ آپ لوگ مورے لگائیں, اور اتنی مورے لگیں کہ کوئی کچھ نہ کر سکے, نہ پاکستان کے اندر نہ پاکستان کے باہر. باقی تھینک یو. آئی تھنک میں ٹائم وائز ٹھیک ہوں, تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, میرا خیال ہے میرے بعد علی محمد خان صاحب ہیں, تو جو میرا ایڈیشنل ٹائم اگر کوئی بچ گیا وہ ان کو دے دیں. تھینک یو. یہ میرے خیال سے انہوں نے جاتے جاتے نا تھوڑی سی وہ کر دی. علی محمد خان صاحب اس کا خود ہی جواب دیں گے اس والی بات کا. جی میں اسٹوڈیو میں ایڈ کرتا ہوں, اف آئی کین سی. جی تسلیم, اوور ٹو یو. مونس تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا. مونس جی السلام علیکم. سوچا نہیں تھا کہ ورچوئل جلسہ کرنا پڑے گا, اور لیکن ایک تسلی یہ ہو رہی ہے کہ ہمارا ورچوئل جلسہ مخالفین کی اسپائن میں شیور جو ہے وہ کریٹ کر رہا ہے. تو جن صاحب کو ابھی مونس صاحب نے کہہ بھی دیا کہ میں جن کو بلانے والی ہوں, ان کا یہ عمران خان کے وہ سپاہی ہیں جنہوں نے نیشنل اسمبلی میں اپنا مورچہ آخر تک سنبھالے رکھا, رجیم چینج کے مہروں کو ان کی غلامی کا آئینہ دکھایا, اور عمران خان کی اس کو بھی انہوں نے سراہا. اور اتنے کروشل وقت میں انہوں نے وہ جو تقریر کی وہ اتنی ہوپ فل اور پازیٹیو تھی کہ نہ صرف
پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں پاکستانی باہر نکل آئے. تو یہ ریزیلینس کی بہترین مثال ہیں. کئی بار گرفتار ہوئے مگر الحمدللہ ہمت نہیں ہاری. محمد علی خان صاحب. علی بھائی انمیوٹ کر لیں اپنے آپ کو بس. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی پلیز. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو جبران بھائی آپ کو اور علی ملک صاحب آپ کا اور اظہر مشوانی صاحب اور ہمارے جو بے شمار سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور بہت بہت خراج تحسین. اور آج صبح بھی ایک میٹنگ میں نے بات کی اور آج دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں کہ صحیح معنوں میں آپ نے عمران خان صاحب کی اسپرٹ کو زندہ رکھا ہے اور اسٹرگل کو، کہ جب عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور ہماری آدھی لیڈرشپ جیل میں ہے، تقریباً آدھی چھوڑ کے جا چکی ہے اور ہم جیسے کچھ لوگ جو جیلوں سے نکلے ہیں، تو ان مشکل حالات میں آپ نے اسٹرگل کو زندہ رکھا ہے. اور یہ وہ میسج ہے جو صرف عمران خان صاحب کا نہیں ہے، جو کسی بھی ایک اسٹرگل کا ہوتا ہے اور ہماری اسلامی اور انسانی تاریخ دونوں میں ہے. واٹ از دا میسج؟ دا میسج از کہ آپ نے کبھی بھی حوصلہ جو ہے وہ نہیں ہارنا. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہمارا ایک جلسہ ہوگا، اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، عمران خان صاحب کے پچھلے 10-12 سالوں میں تقریباً سب بڑے جلسوں میں رہا ہوں. یہ پہلا جلسہ ہے جس میں عمران خان صاحب آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور یہ پہلا جلسہ ہے جو ایک شہر کا نہیں ہے، جو کسی علاقے کا نہیں ہے، جو آج صرف پاکستان کا بھی نہیں ہے. آج میں اسلام آباد ہوں، مجھے میرے مردان میرے علاقے میں بھی لوگ سن رہے ہیں، لیکن مجھے امریکہ میں بھی لوگ سن رہے ہیں، مجھے یو کے میں بھی سن رہے ہیں، لاہور میں اگر ہمیں کوئی سن رہا ہے تو سعودی عربیہ میں بھی سن رہا ہے، کراچی میں یا گلگت بلتستان میں کوئی سن رہا ہے تو ہمیں اس وقت ہندوستان میں بھی لوگ سن رہے ہیں، بنگلہ دیش میں بھی لوگ سن رہے ہیں. کل 16 دسمبر گزری ہے، تو ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں جب وہ جیل میں ہوں گے، اور ابھی ہمیں وہ بات کرتا ہو بھی نہیں دیکھ پا رہے، لیکن اس وقت ہم صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا کو ایڈریس کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا موقع ہے اور بہت بڑا امتحان ہے. پاکستان تحریک انصاف کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف یہ وہ ذریعہ ہے، جس طرح جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے وہ اپنی ماں سے محبت کا اظہار کرتا ہے، پہلا لفظ جو سیکھتا ہے وہ ہوتا ہے ماں، اور ماں کے بعد جتنا انسان ماں سے محبت کرتا ہے شاید اس سے زیادہ اپنی مدر لینڈ سے بھی محبت کرتا ہے، جس مٹی سے آپ بنے ہیں. کیونکہ وقت آتا ہے آپ کی ماں جس سے آپ جنے ہیں وہ بھی اس مٹی میں دفن ہو جاتی ہے اور آپ اس مٹی کے ساتھ رہتے ہیں. مٹی سے محبت کا راستہ جو ہے وہ تحریک انصاف ہے. مجھے بڑا عجیب لگا کہ وہ شخص جو عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستان کی پارلیمان میں نظریہ پاکستان کی حفاظت کرتا تھا، پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگاتا تھا، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ لڑتا تھا، ختم نبوت کی جنگ لڑتا تھا، جب مردان کی دہشت گردی عدالت میں عمال نامہ میرے سامنے رکھا گیا تو اس میں پاکستان سے غداری اور دہشت گردی اور آرمی ایکٹ تک لگایا گیا. اگر پاکستان نے ایسے آگے جانا ہے کہ محب وطن پاکستانی جو اپنے سینوں پہ پاکستان کا جھنڈا لگاتے ہیں، آپ ان کو دیوار سے لگاتے ہو کہ آپ پاکستانی نہیں، آپ محب وطن نہیں ہیں، آپ غدار ہیں. تو اگر علی محمد غدار ہے، عمران خان غدار ہے، اگر ہمارے لاکھوں کروڑوں کارکن، یہ کون سا جذبہ ہے؟ ابھی میں نے سفینہ بی بی کو دیکھا ہے جو بچوں کی طرح وہ تالیاں بجا رہی ہیں. یہ جذبہ ہے محب وطن پاکستانیوں کا. اس کو سمجھیے، یہ آپ کی طاقت ہے، یہ آپ کی اسٹرینگتھ ہے. ملک کو ایک فوج چاہیے ہوتی ہے، اندر ایک پولیس چاہیے ہوتی ہے. ابھی آج ایک بہت افسوسناک خبر سنی کہ اسلام آباد میں ایک پولیس والا اشرف صاحب اور بچے سمیت وہ شہید ہو گئے ہیں ان دا لائن آف ڈیوٹی. جتنا اس ملک کو جو ہے ایک ادارے کی ضرورت ہے، اتنا ہی آپ کو ایک طاقتور قوم اور طاقتور قوم کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو قومی جماعتوں کی ضرورت ہوتی ہے. جب بھی کسی قومی جماعت کو توڑا گیا ہے، کمزور کیا گیا، ملک کمزور ہوا ہے، ملک کو نقصان ہوا ہے.
کل کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے جو 16 دسمبر گزرا ہے. اگر اس وقت ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ نہ لگتا، اگر اس وقت شیخ مجیب کو دے دی جاتی حکومت، وہ جیت گیا تھا ووٹ کی طاقت سے، ہندوستان کو موقع نہ ملتا. ہم ایک دوسرے کے سر جو ہے الزام لگاتے ہیں. کوئی کہتا ہے بھٹو نے کیا، کوئی کہتا ہے شیخ مجیب نے کیا ہے، کوئی کہتا ہے یحییٰ نے کیا. غلطیاں ہم سب سے ہوئی ہیں. سارے محب وطن تھے، فائدہ ہندوستان نے لیا، ہمارے دشمن نے لیا. جو آج بھی طاق میں بیٹھا ہے، فورٹ لائنز پہ کام کرتا ہے، پشتون کو پنجابی سے لڑاتا ہے، سندھی کو اردو سپیکنگ سے لڑاتا ہے، بلوچستان میں بلوچ پنجابی کی لڑائی کرتا ہے، سنی شیعہ کو لڑاتا ہے. یہ ساری ہماری فالٹ لائنز ہیں. اس کو کون ٹھیک کرتی ہے؟ قومی جماعت. ہماری پاکستان تو کراچی میں بھی، پشاور میں بھی، لاہور میں بھی، مظفر آباد، گلگت بلتستان اور کوئٹہ، ہر جگہ پاکستان تحریک انصاف سے عمران خان اور ہمارے لوگ جیتے. کیوں جیتے؟ کیونکہ ہم نے میسج پاکستان کا دیا. ہم کیوں پاکستان تحریک انصاف میں آئے؟ ہم پروفیشنل لوگوں نے کیوں اپنا جو ہے اپنے پروفیشنز چھوڑے؟ کیوں ہم سیاست میں آئے؟ سیاست میں ہم اس لیے آئے میاں صاحب کہ آپ فیل ہو گئے. زرداری صاحب آپ فیل ہو گئے. زرداری صاحب آپ کی جماعت جو اپنے آپ کو بھٹو خاندان کی لیگیسی کی وارث کہتی ہے، 4 بار 5 بار آپ وزیر اعظم بنا چکے ہیں، 5 بار مرکزی حکومتوں میں آپ آ چکے ہیں. 71-72 میں بھٹو صاحب، 88 میں بی بی شہید، 96 میں پھر 93 میں پھر بی بی شہید، 2008 میں پھر پیپلز پارٹی زرداری صاحب کے ذریعے، 2002 میں بھی جب آئے، پیٹریاٹ جب ٹوٹی، نون جب ٹوٹی، کیولک بنی، وہ بھی پیپلز پارٹی نون لیگ کا مرکب تھی. ایک مشرف صاحب کو نکالیں، باقی سارے آپ ہی تھے. اور میاں صاحب آپ کی جماعت 4-5 بار، 3 بار آپ اور 1 بار آپ کے بھائی صاحب وزیر اعظم بنے. میں پاکستانیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور تمام محب وطن لوگوں سے بھی، اور ذمہ دار لوگوں سے بھی، کس سے ٹھیک کرانا چاہتے ہیں؟ آئنسٹائن کہتا ہے کہ repeating the same mistake again and again and expecting a different result amounts to insanity. پچھلے سن 83-84 سے لے کے 40 سال ہو گئے ہیں میاں صاحب آپ کو، ان کی فیملی کو. آپ 4 بار وزیر اعظم بنے، آپ کی جماعت 4-5 بار وزیر اعلیٰ پنجاب آپ کی جماعت سے. مجھے کوئی پنجابی اٹھ کے بتا دے آج کہ آپ تھانے میں جا سکتے ہیں؟ کیا پنجاب میں ڈاکو راج ختم ہو گیا ہے؟ میں مانتا ہوں کہ ہم سے بھی غلطی ہوئی ہے. میں آج پوری قوم کے سامنے تسلیم کرتا ہوں کہ ہمیں بہتر وزیر اعلیٰ دینا چاہیے تھا. اپنی غلطیوں سے بھی سیکھنا چاہیے. جو قوم غلطیوں سے نہیں سیکھتی نا، وہ قوم آگے جاتی ہے. جو جماعت اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتی، وہ جماعت بھی آگے نہیں جاتی. ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ہمیں احساس ہے، خان صاحب کو بھی احساس ہے، اور اس وجہ سے اس بار جب ہم آئیں گے آپ کو اور بھی بہتر ٹیم بنا کے دیں گے. لیکن 75 سال میں مسلم لیگ نون 4 بار وزیر اعظم، پیپلز پارٹی 4-5 بار وزیر اعظم، اسٹیبلشمنٹ بھی حکومت میں رہی، ڈکٹیٹرز آتے رہے، کوئی آتا رہا کوئی جاتا رہا. صرف 3-3.5 سال عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف، اور سارا دوش ہمارے سر. آپ مجھے بتائیں، جب ہماری حکومت ختم ہو رہی تھی، کیا یہ مہنگائی تھی؟ کیا پاکستان اس عالمی تنہائی کا شکار تھا؟ آج اگر عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوتی، کسی کی ضرورت تھی کہ اسرائیل میں اس طرح کی بات ہوتی؟ کم از کم OIC کی کانفرنس کرتے. افغانستان میں امن لانے کے لیے 2 OIC کانفرنس یا بھٹو صاحب نے کی یا ہم نے کی. یہ وہ جذبہ ہے جب پاکستان عالمی افق پہ ابھر رہا تھا، ہم طاقت بن رہے تھے. آج ہمیں کوئی بتاتا ہے، ہمیں کوئی اداروں سے محبت کا سبق نہ سکھائے، کوئی محبت سے وطن سے محبت کا سبق نہ سکھائے. ہم نے ڈیفینڈ کیا ہے اپنے ادارے کو، ہم نے گالیاں کھائی ہیں اس ادارے کے لیے پارلیمنٹ کے فلور پہ ان لوگوں سے جو آج پاکستان کی بات کرتے ہیں. ہمیں آپ کہتے ہیں 9 مئی کا تانا دیتے ہیں. جس نے 9 مئی میں غلط کام کیے، میں کہتا ہوں اس کو پھانسی دو، لیکن اوپن ٹرائل کے ذریعے. لیکن کتنے ہوں گے؟ 100 ہوں گے، 200 ہوں گے. جس نے غلط کیا اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتے. لیکن 2.25 کروڑ ووٹ لینے والی جماعت کو اگر سائیڈ لائن کیا گیا، پاکستان آگے نہیں بڑھ پائے گا. آج 75 سال بعد ہم اگر دیکھیں، ایک دوسرے پہ الزام در الزام ہم لگاتے ہیں. پاکستان آج کہاں کوئی برانڈ ایمبیسڈر ہے؟ کوئی دنیا کی بہترین یونیورسٹی ہم دے پائے؟ بہترین کوئی گاڑی ہم بنا پائے؟ پاکستان کو آگے لے جا پائے؟ کیا ہم اسی طرح آگے لے کے جائیں گے؟ دیکھیں، آج میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ عمران خان صاحب کا صرف ٹھیکہ نہیں ہے، یہ ان کی ذمہ داری نہیں. آج قائد اعظم نہیں ہے، پاکستان آگے جا رہا ہے، ان کے میسج کو آگے لے کے جا رہے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، لیکن اسلام کو ہم سب آگے لے کے جا رہے ہیں. خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں. اس وقت ہماری ذمہ داری ہے کہ جو میسج ہے انصاف کا، جو میسج ہے پاکستان کو ٹھیک کرنے کا، اس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. اور یہ جہاں یہ ہماری کامیابی ہے،
ملک صاحب آپ کو, جبران صاحب آپ سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو. وہاں یہ اس حکومت کی اور تمام ریاستی داروں کی ایک ناکامی ہے کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت آج ورچوئل جلسہ کرنے پہ مجبور ہے, جس کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے, وہ آج زندان میں پڑا ہے. کہا جاتا ہے علی محمد کو عمران خان کا نام مت لو. کس کا نام لوں؟ میاں صاحب کا نام لوں؟ اس میاں صاحب کا جو قوم کو غوچہ دے کے نکل گئے. میاں صاحب آپ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں, اس قوم کو بتائیں کہ آپ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ پچھلی بار کیا ہوا تھا, سن 97 میں کیا ہوا تھا, سن 90 میں کیا ہوا تھا, کیوں نہیں کر سکے آپ ٹھیک؟ اس لیے پاکستانیوں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں وی آر ان اور mid 40s. ہم نے تو جو ملنا تھا علی محمد نے دیکھ لیا, عمران خان نے دیکھ لیا. علی محمد کم عمر میں نہیں بنا, کم عمر میں منسٹر بنا. میں نے وزیر اعظم ہاؤس بھی دیکھ لیا, پریزیڈنٹ ہاؤس بھی دیکھ لیا, کابینہ بھی دیکھ لی, MNA شپ بھی دیکھ لی, وزارت سب کچھ دیکھ لیا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ 10 بار اور بن جاؤں گا. الٹیمیٹلی کل نفس ذائقۃ الموت. the problem is آج پاکستان کی یوتھ کو کون سا پاکستان ہم دے کے جا رہے ہیں؟ کیا آج کمزور اور طاقتور کے لیے ایک پاکستان ہے؟ یہی ہماری لڑائی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے بہت پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے اور ہوتا تھا. جب تک پاکستان میں ایک ریڑھی والے کے لیے اور ایک جردل کے لیے یا ایک میجسٹریٹ کے لیے اور ایک PM کے لیے یا اس ملک میں ایک عام سیاسی کارکن کے لیے اور اس سیاسی جماعت کے لیڈر کے لیے قانون جو ہے وہ ایک نہیں بنے گا, تب تک یہ ملک آگے نہیں جا سکتا. یہی وہ جذبہ تھا جو 9 اپریل کی رات مجھے کھڑا کر گیا. یہی وہ جذبہ تھا جو جیل میں مجھے, شہریار افریدی کو, جاز چودھری کو, اس طرح کے بے شمار ہمارے ورکرز کو, ڈاکٹر یاسمین راشد کو, خان صاحب کو, خود کو, کیوں ہم کھڑے رہے؟ میں اس لیے نہیں کھڑا تھا کہ صرف عمران خان صاحب کا میں ورکر ہوں, میں عمران خان کے لیے, میں عمران خان کے لیے نہیں, میں پاکستان کے لیے اور اپنی ذات, اپنے بچوں کے لیے, اس علی محمد کے لیے قربانی دے رہا تھا جو کھڑا تھا, جس کو لوگ جانتے ہیں کہ یار یہ پاکستان کے لیے عمران خان کے ساتھ ہے. اگر میں کہیں جھک جاتا, شکر اللہ کا, اللہ تعالیٰ نے جھکنے نہیں دیا. اگر میں کہیں اور, مجھے ان سے ہمدردی ہے جو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے, مجھے ان سے ہمدردی ہے. میرا دل کہتا ہے بہت کم ہوں گے جو دل سے گئے ہیں, مجبور ہو کے گئے. میں سارے پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں 8 فروری کو نکلیں. ہمیں کسی سے لڑائی نہیں لڑنی, کسی ادارے سے لڑائی نہیں, ہمیں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا. ہمارا بدلہ صرف یہ ہے کہ ہم ووٹ ڈالیں, عمران خان صاحب کی جماعت کو لے کے آئیں اور اس کے بعد اس ملک کو آگے لے کے جائیں. کیونکہ ایک وقت آئے گا جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کی ہاں اور نہ ہوگی, اور تب تک ہماری سٹرگل انشاءاللہ جاری رہے گی. پاکستان زندہ باد, عمران خان پائندہ باد. بہت شکریہ علی صاحب, تھینک یو سو مچ علی محمد خان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ تھے. ہم پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں. PTI ساؤتھ ایسٹ UK, ذرا ان کو کون بچائے گا پاکستان؟ تیری جان میری جان, تیری جان میری جان. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, عمران خان زندہ باد, عمران خان زندہ باد, عمران خان زندہ باد, عمران خان زندہ باد, مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا؟ تھینک یو PTI ساؤتھ ایسٹ یونائٹیڈ کنگڈم واشنگٹن DC. اگر واشنگٹن DC والے آپ لوگ تیار ہیں؟ چلو چلو چلو, نعرے نعرے.